بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ ایاز ہے اور میں آج آپ کو کلاس 6 کی سبق طہارت، پاکی اور پاکیزگی کی وضاحت پیش کروں گی. عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کی وضاحت سے پہلے سب سے پہلے تو ہم اس وبا کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور اس ٹاپک کے حوالے سے اس معاملات کو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے آپ اس کے تناظر میں اس چیپٹر کو سمجھیں گے. آج کل ہم کرونا وائرس جیسی وبا کا سامنا کر رہے ہیں. تمام دنیا جو ہے اس کا شکار ہے اور کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں بچا کہ جو اس وبا کا شکار نہ ہوا ہو. اگر ہم اسلامی ہسٹری یا تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی اور پاکی سے متعلق جو طرز عمل ہے وہ سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارے ہاں جس طرح نماز سے پہلے وضو کا حکم، تیمم ہے یا غسل ہے، یہ طہارت میں آتے ہیں. اور ان صرف اور ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بہت ساری چیزوں ہیں جن میں وضو کے دوران ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے بہت پہلے حاصل ہو گئیں یا مل گئیں، جس پر اب دنیا فوکس کر رہی ہے. اور اب پوری دنیا جس بات پہ زور دے رہی ہے یا جس وبا سے نپٹنے کے لیے سب سے جو مؤثر ذریعہ وہ ہاتھ دھونا ہے، تو قرآنی تعلیمات اس بہت پہلے کئی سو سال پہلے اس کی وضاحت پیش کر چکی ہیں. تو طہارت کا لفظ دراصل جو ہے وہ لفظ ہے عربی کا اور اس کے معنی ہیں پاک ہونا. طہارت سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے. جب ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم تیمم کرتے ہیں، تو دراصل ہم اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ انسان کے مہذب جو طہارت یا پاکیزگی ہے وہ انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہیں. دیکھیں، یوں تو ہر مذہب نے صفائی پہ انتہا کا زور دیا، لیکن جو میں خاص طور پہ میں آپ کو اپنے اسلامی اس کے اندر اسلامی تناظر میں بتاؤں گی، اسلامی تعلیمات کے تناظر میں بتاؤں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کو نہ صرف لازمی قرار دیا اور اس کو بلکہ ایک وسیع مفہوم دیا، وسیع بہت بڑے معنوں میں بتایا. جیسے صرف اسلام جسم و لباس کے پاک صاف ستھرے ہونے پر زور نہیں دیتا، بلکہ آپ کے ماحول، فکر، خیال اور روح کو بھی، یعنی جو ہم جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہماری نیت ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اس پر زور دیتا ہے. تو میں اور آپ جس طرح تعلیمات پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے جائیں گے، دراصل ہم اسلام دین فطرت ہے اور ہمارا دین فطرت کے کیونکہ بہت قریب ہے، تو اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو دراصل ہم فطرت کے قریب ہوں گے. فطرتاً صفائی پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام عبادت کے لیے بھی صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا گیا، بلکہ صفائی کو دین کا یا ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا. اب یہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. طہارت پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یا طہارت و پاکیزگی پر عمل کرنے والے کن اچھائیوں کا سبب بنتا ہے ان کی زندگی میں، یا ان کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو سنیے. جیسے مسجد میں باوضو رہنے والے طہارت والے شخص کے لیے کیا فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اسلام نے منہ اور دانتوں کی صفائی پر بھی زور دیا، اور مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے.
قرآن کریم فرقان حمید میں اتنے واضح اشارے موجود ہیں جن کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے فکر و خیال کو پاک و صاف رکھ سکتے ہیں، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھ سکتے ہیں، بلکہ طہارت جو ہماری ظاہری طہارت کو پر بھی عمل کر کے، اور باطنی طہارت یعنی آپ کے جتنے جیسے خیالات ہوں گے، فکر ہوگی، ویسے ہی آپ کی نیت ہوگی، اور بالکل اس کے ساتھ ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا۔ اس طرح سے ہم طہارت و پاکیزگی کو پر عمل کر کے ہم دین اسلام کے نزدیک ہو سکتے ہیں، فطرت کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اور کرونا جیسی جو ہم وبا سے لڑ رہے ہیں، ہم اس پر بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔